اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے سننے والوں، آج ایک جانب نظر پڑی۔ کل ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے، جرگہ تھا، اس میں کچھ دیکھنے کو ملا تو کہا کہ چلو آج اس پر ایک بات کیجیے۔ مطلب خود کا جو آدمی ننگا ہو وہ دوسروں کو کیا ڈانٹے گا۔ میں نے اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کیا ہے، ایک مثال ہے کہ جو آدمی خود نہ ننگا ہو وہ دوسرے کو کیا پہنا کے دے گا۔ یہ جو جرگے ہوتے ہیں پشتون روایات کے مطابق، اس جرگوں میں بہت بہترین اور معززین بیٹے ہوتے ہیں اور وہ اس جرگوں میں فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن جب جرگہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جس کو ہم پشتو میں مشران کہتے ہیں، جب وہ خود پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور بغیر کسی جرم کے منمانی یا من پسند کام پر لڑنے جھگڑنے اور چیخ چیخ کر بولنے پر اتر آتے ہیں، تو کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیا سمجھیں گے اور کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں، یہ ہمیں نرم اور خاموش کرنے کے لیے ہمیں جو محبت کا جو پیغام دیتے ہیں اس میں سے بات کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے بزرگ کسی دوسرے کو صبر و تحمل اور تلقین کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو مشکل ہے۔ اور کون ہے جو اس معاشرے کو اس دلدل سے نکالے؟ وہ سوچ، وہ صبر، وہ استقامت اور وہ سوجھ بوجھ اس معاشرے کو دلدل سے نکال سکتے ہیں جب اس میں خود یہ سب کچھ موجود ہو۔ جو بزرگ ایک دوسرے پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، ہم تو اسے نہیں جانتے، اس کو کیوں ایسا کیا ہے، یہ کون فیصلے کرے گا، تو انہیں جرگوں کا اہل نہیں سمجھتا ہوں میں، خاص کر کیونکہ اس کو اپنے اندر کا یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اگر غریب ہے، وہ اگر کم پیسے والا ہے یا اس کا کپڑا جو ہے نا قلب شدہ نہیں ہے، تو کیا وہ اس میں صلاحیت بھی نہیں ہے؟ کیا ان کی صلاحیت کو آپ سمجھتے ہیں، بام سکتے ہیں؟ جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے، کیا وہ تم میں ہیں؟ کم از کم زندگی میں ہمیں پرچار ہے، ہمیں کتابوں سے سنا ہے، ہمیں بزرگوں نے کہا ہے کہ دوسرے کو آپ کمتر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ سامنے والا غریب ہے یا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے جو اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اور جو اچھے کپڑے والا ہوتا ہے، جو اچھا کار میں، بڑی کار میں، کیا اس میں عقل اور وہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہوتی تو اس کی سوچ اتنی منفی نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگ نام اور عہدے کی لالچ میں جرگوں میں شامل رہتے ہیں کہ اس کو ایک نام ملے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی اس کا ذریعہ معاش ہوتا ہے، یہی اس کا جو ہے نا وہ ذریعہ زندگی ہوتا ہے، یہی اس کا جو ہے نا پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ خود تو آدمی اس معاشرے میں رہتے ہوئے کئی لوگ ایسے مقامات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس جرگہ کے طور پہ کم از کم وہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو نام اور عہدوں کی لالچ میں جرگوں میں شامل ہونے کے تگودود میں رہتے ہوئے تنقید کے تیر چلاتے ہیں، میں اسے جرگمار نہیں کہتا، میں اسے عاقل اور عزت دار نہیں کہتا۔ اس معاشرے میں
خود کی عزت کرنا سیکھو. جو بھی ہو، میں، زید، عمر، بکر، جب آپ خود کی عزت کریں گے تو دوسروں کو عزت دو گے، تو تب تمہیں عزت میسر آئے گی. یہ معاشرہ اس بزرگوں کا ہے جو یہاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان تک پہنچنے کے لیے صبر و تحمل کی، عقل کی اور دانائی کی ضرورت ہوتی ہے. کسی بھی جرگمار بزرگ کی ایسی حالت و اخلاق سرے سے نہیں ہوتے. کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سامنے والے میں کتنی خوبیاں ہیں، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بڑے کاروں میں اور بڑے پیسے اور قلب شدہ کپڑوں میں ہیں، ان میں کتنا سوجھ بوجھ ہے. یہ سب کچھ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. یا معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں، وقتی خود کو شریف بنا کے معاشرے میں اسی انداز سے کردار ادا کرو تاکہ تمہارے کردار سے دوسرا متاثر ہو. پیسوں والوں میں بھی خامیاں ہوتی ہے. پیسے والے کوئی اتنے قابل نہیں ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی عہدے سے ریٹائر ہو گیا، کوئی جرنیل ریٹائر ہو گیا، کوئی آئی جی ریٹائر ہو گیا، کوئی دوسرا 20 گریڈ 21 گریڈ کا آفیسر. لیکن جرگے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، جرگمار کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جرگمار کی طرح وہ نہیں بن سکتا. یہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ پشتون روایات میں ماں کی گود، مسجد، مدرسہ جس میں پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد حجرہ، یہ ہمارا جو کردار ہے یہ ہمیں وہ ان پڑھ ماں باپ سکھاتے ہیں. جتنا ہمارے وہی ان پڑھ ماں باپ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، وہ جاہل اتنے سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ اس میں پی ایچ ڈی کر کے بھی نہیں جانیں گے، کیونکہ آپ نے کسی چیز میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے. لیکن آپ نے پشتو میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہے. آپ نے پشتو روایات کو نہیں سمجھا ہے، آپ نے پشتو اصول کو نہیں سمجھا ہے. تو وہ جو گاؤں کا پشتون حجرے کا پڑا ہوا ہے وہ آپ سے 100 درجے بہتر ہے. آپ صرف اپنے فیلڈ میں بہتر ہو سکتے ہیں، نہ کہ پشتوں میں، نہ کہ جرگوں میں، نہ کہ کسی چیز میں. تو جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا کام ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور یہ جو ہمارا شیشہ ہے ٹی وی کا، اس پر ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اسی معاشرے میں جتنا ہم ان بزرگوں اور ان لوگوں سے ملتے ہیں، جتنا ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو خدا را بزرگ بن کے دکھائیے، اندر اعتماد سازی کو قائم رکھیے، دوسرے کو برداشت کرنے کا پن سیکھیں، کسی پر طنز نہ کریں، کیونکہ یہ معاشرہ اس چیز کا وہ نہیں ہوتا ہے، متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ایک بزرگ اور جرگمار میں جو خوبیاں ہوتی ہے اس کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے پہلے یہ جرگے جو ہے یہ 1688 سے شروع ہے، پھر یہ 1900 کا پورا سال ہے. اس میں کتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں. اگر آپ ان پڑھ جرگمار ہیں تو ان کتابوں کو بچوں سے پڑھائیں اور سنیں، اس کو سمجھیں، ان کو پرکھیں، تاکہ آپ بہت بڑی سیٹ پر ہوتے ہیں. آپ کا مقصد ایک جج کا ہوتا ہے، اور جب جج میں تحمل نہ ہو تو وہ فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ جب جج میں وہ خرابیاں ہوں وہ کیسے فیصلہ دے سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے جرگمار کو اپنے اندر کی جو شیطان ہے، جو غصہ ہے، اس کو مار کر کسی محفل میں جانا چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے بزرگ کی بات پر اٹیک کر کے اپنے مقصد کے لیے، یا کسی کو برا دیکھ کر، یا کوئی آپ کو پسند نہیں ہے اس ذریعے سے. تو پھر ہمارے معاشرے میں یہی ایک چیز رہ گیا ہے، جرگہ.
اور اس ایک ہی جرگے میں جو بزرگ ہوتے ہیں سارے پختونوں کو ان سے انصاف کی توقعات وابستہ رہتے ہیں. وہ انہی کو مائی باپ سمجھتے ہیں, انہی کو جج سمجھتے ہیں, انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ خدا را ایسے لوگ خود کو دور رکھیں جس میں یہ چیزیں نہ ہو اور یہ صلاحیت موجود نہ ہو. جرگہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. عدالتوں سے چیز رہ جاتا ہے لیکن ہمارے روایات کے مطابق ہمارا جرگہ اسے حل کر کے دیتا ہے, گھروں کو سکون پہنچاتا ہے. 35 سال سے جو دشمنیوں کے ذریعے اپنے گاؤں کو نہیں دیکھا ہوتا ہے اس کو صلح کر کے اس کو پھر اسی دور میں واپس گھروں میں لے آتے ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے, سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر سمجھنا ہی جرگہ مار کا اصول ہونا چاہیے. جو خود آپس میں ایک نہ ہو وہ کسی دوسرے کو ایک کیسے کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں آپ سے عوام سے سوال کرتا ہوں, جس کو خود پہ قابو نہ ہو, جس کو خود پہ کنٹرول نہ ہو, جس کو خود پہ اعتماد نہ ہو, جس میں غصہ ہو, جس میں وہ پاگل پن ہو, جس میں وہ تکبر ہو اپنے سفید کپڑے کا, جس کو تکبر ہو اپنے گاڑی کا, ایسے لوگ جرگہ مار نہیں ہو سکتے. تو لہذا جو محبت, جو بھائی چارہ, جو بھائی بندی جرگہ مار کو ضرورت ہے اسے سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور ایک باروب, ایک مضبوط, ایک دبدبے والا شخصیت بن کے دکھاؤ. کیونکہ جرگہ ایک جسٹس کا کردار ادا کر رہا ہے, ایک جج کا کردار ادا کر رہا ہے, اور جج جتنا انصافی ہوگا, جج میں جتنا صبر ہوگا اتنا ہی بہترین فیصلے کرے گا. اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.